أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کو ڈاکٹر نذیر صاحب نے ارشد کو ایڈمٹ کر دیا۔ میں ان دنوں بہاولپور تھا، ایڈمٹ کر دیا، اور ارشد کے لیے اتنی اچھی انوائرمنٹ تھی کہ اس میں اس نے اٹھان بھری اپنی، چاہتے پہلے سیریز کلب کا ممبر بنا، پھر وہ ڈسپلن کمیٹی میں آ گیا، پھر وہ سپورٹس میں آ گیا، روورس کریو کا وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ رہا، میں پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ رہا روورس کریو میں، پھر ایز اسٹاف ممبر بھی وہ اس میں انوالو رہا۔ اور وہ جو لکھی ہے ہسٹری آف گورنمنٹ کالج شیر احمد گریوال نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ارشد جو ہے، ارشد شبیر بخاری ایک گورنمنٹ کالج کا کنٹینجنٹ لے کر ایران گیا تھا، روورس کا کنٹینجنٹ لے کر گیا، پہلی دفعہ یہ ایران گیا تھا پاکستان گورنمنٹ کالج کا، سکاؤٹس کا، یہ روور کہتے تھے نا، روورس کا گروپ۔ اور اس کے بعد پھر چل پھر جناب یہ سینئرز کلب کا ممبر، اور بڑی اس نے وہاں پہ کمال کے کام کیے، اس نے قابل تعریف ہے، کیونکہ میرے سامنے سب کچھ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں اس کا رول بڑا ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا بھی تھا آپ کو کہ اسپورٹس میں روورس کریو کا یہ کتنا عرصہ پہلے بطور طالب علم بڑا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے روورس کریو، اور پھر جب
وقت کے ساتھ ساتھ اسے گورنمنٹ کالج کی بہت ساری، میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں اس کا نام شامل کیے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ بہت سے ایسے دور ہیں چچا کے زندگی میں، اور یہ بس آؤٹ اینڈ آؤٹ راوی، یعنی میں یہ ایک دم جمپ لگاتا ہوں تاکہ ٹائم نہ ہو، کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب یہ لندن میں آئے اور اس کے بعد پھر یہاں کینیڈا میں آئے تھے، تو انہوں نے ایک ایسوسیشن قائم کی، گورنمنٹ کالج یونین لاہور، اولڈ راوینز ایسوسیشن آف یو کے اینڈ یورپ، یو کے اینڈ یورپ اینڈ نارتھ امریکہ، جس میں یہ کینیڈا بھی آئے تھے، یہ چچا نے قائم کی، اور میں وہاں سے وہ پرنٹ کر کے لایا تھا ان کے، اور وہ تھے وہ بھی اس کے، تو بہرحال انہوں نے بڑی خدمات کی، بڑا کام کیا وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کے عظیم طالب علموں میں ارشد شبیر بخاری کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جائے۔ اچھا، وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ بڑے بھائی تھے، تو ظاہر ہے بڑے بھائی کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پیراماؤنٹ ہوتی ہے، اور آپ کے نزدیک چچا کی کیا احساسات تھے ایز اے بڑے بھائی لے کے؟ میرے حوالے سے ایز اے بڑا بھائی آپ ان کو کیسا پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا چھوٹا بھائی ہر ایک کو دے، جس قدر اس نے مجھے ڈے ون سے، میرا کبھی یاد ہی نہیں کہ ارشد کا میرا کبھی جھگڑا ہوا ہو، بچپن میں ہوتے ہیں بچے اللہ پر لڑتے جھگڑتے ہوتے ہیں، کبھی پیار ہی ہمارا جو ہے وہ بڑھتا 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 ایک تناور درخت بن گیا، اور وہ بھاگ کہنے والی شخصیت، یہ لفظ اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہوئے اللہ اس کو کی رحمت کرے، یہ بھی کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں لیجیے میں اس کی جگہ دے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو باتیں ہیں نا، وہ تو پھر میرے دفتر کے دفتر ہو جائیں گے، میرے پاس بہت مٹیریل اس کے پاس ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس نے شاعر بھی تھا، وہ سیما کی یاد میں جو نالہ فراق لکھا، اس نے نالہ فراق لکھا اس نے جی، اور اتنی زبردست نظمیں اسے میرے پاس جا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ پہلے تو میں چھپوائے تھے الگ الگ پمفلیٹ، پھر میں نے جو تفکر ہے نا اس سے ایک شمارے میں ڈال دیا تھا نالہ فراق۔ تو ایک اچھا شاعر بھی، ایک اچھا آریٹر بھی، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹو۔ اچھا، ہم اب یہ بتائیں کہ چچا کی زندگی میں ان کا مشن یہی تھا کہ پاکستان، مجھے یاد ہے جب میں 86 میں گیا تھا تو چچا جہاں بھی جاتے تھے، جدھر بھی جاتے تھے، پاکستان کو زر مبادلہ دینے کا سوچتے تھے، کہتے تھے کہ جو بھی چیز بائی کرو پاکستانی بائی کرو، تاکہ اس کا جو زر مبادلہ ہے پاکستان کو ملے گا اور پاکستان کو اکنامیکل بینیفٹس ہوں گے۔ He was very connected with Pakistan, اور he was very connected with government college in particular۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے احساسات سے، ان کی جو ان کی باتیں تھیں، ان چیزوں کو آگے کی نسل کو فالو کرنا چاہیے؟ چاہیے، بنیاد یہ میں کہتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے عبد الرحمن بزمی صاحب جی، یہ ارشد کے دوست، اچھا ٹھیک، اور بڑے لٹریری آدمی، صحیح، اردو مرکز میں جاتے تھے یہ بھی، اور افتخار عارف جو پاکستان میں ہے وہ بڑا، وہ بھی وہاں پر اس کا اردو مرکز کا انچارج تھا، ارشد بھی وہاں جاتا تھا۔ ایک اچھی خاصی محفل تھی علمی ادبی، اور میں کہتا ہوں کہ لندن میں اتنا زبردست کام ہوا پاکستان کی تعارف کے لیے، کہ لوگ بے شک جانتے ہی بعض انجان بن جاتے ہیں، تو وہ ارشد نے اس سے بڑی خدمت کی۔ اور جیسے میں دکھا رہا ہوں، یہ کتاب بھیجی ارشد نے مجھے،
عبد الرحمان بدوی صاحب فوت ہو گئے بیچارے. یہ بڑے اچھے ارشد کے بندہ تھے. پھر یہ کتاب ہے جو ارشد نے بھیجی لندن سے مجھے. یہ تھے نا لکھا ہوا ہے یہ ہارون کیانی جو ہے جسٹس رستم کیانی کا بیٹا ٹو ارشد بخاری وتھ پرسنل ریگارڈس. ٹھیک. یہ اس کی ہے, یہ اس نے مجھے بھیجی. صحیح. یہ بڑی زبردست کتاب ہے, ماشاء یہ بھی ارشد نے بھیجی مجھے. ماشاء اللہ. تو اس میں خوبی یہ تھی کہ ہر اچھی چیز وہ کہتا میرے بھائی تک پہنچ جائے. ایک دفعہ اس نے مجھے ایک کتاب کا کہا, شاب نامہ تھی قوت اللہ شاب کی, تو میں نے اس کو بھیجی. پڑھنے کے بعد اس نے واپس کر دی. اور میں کہا بھائی تو واپس کہتا ہے بڑے بھائی میں پڑھ لی. اس طرح جب پاکستان میں تھا نا تو میں بھول گیا ہوں. میں ارشد نے مجھے ایک پتہ نہیں کیا چیز بھیجی اور میں نے اس کو واپس بھیجا. ہاں کیمرہ, اس سے بڑا خوبصورت کیمرہ بھیجا. میں نے فوٹو کھینچ کے کیمرہ واپس بھیج دیا. اس نے کہا بھائی جان یہ کیمرہ واپس کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا بھائی آپ کی امانت تھی. تو میرا اس کا پیار جو تھا نا اس میں بڑی یوں سمجھے کہ بے تکلفی والی بات ہے. اس نے پھر اتنی ماں ابا جی امی کی خدمت کی. اس نے ٹیلی ویژن لے کر دیا, پہلا ٹیلی ویژن, امی کو بڑا شوق تھا ٹیلی ویژن کا. پھر ایک فریج سے لے کر دیا اس نے. پھر ایک ٹیپ ریکارڈر لے کے دیا ابا جی کی وہ تمام نظموں کو ریکارڈ کرنے کے. وہ شاید اب بھی پڑا ہے میرے پاس وہ لائبریری میں وہاں پاکستان میں. اور پھر یہ ڈاکسن کار بھیجی. مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پہلو جتنے میں نے تو وہ کہنا میں نے تو کیا نا بھائی ان کے پاس رہ کر, اس نے دور رہ کر بھی وہی. اور میں سمجھتا ہوں ابا جی اتنا خوش تھے. ابا جی کہتے یہ میرا بیٹا جس نے مجھے حج کرایا. ابا جی کو اس نے حج کرایا تھا. اتنا خوش تھے ابا جی. تو بحیثیت بھائی کے بے شمار موقع ہیں جس نے میرے ساتھ مروت کی, محبت کی, پیار کیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو میری کی رحمت کرے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہوئی. اب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پارٹ 2 بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم جو بھی ریکولیکشنز ہیں اس کو آگے آرکائیو کی شروع میں بھی پیش کریں گے. تو ناظرین کرام آخری میں ایک جی بالکل بات کر لوں جی کہ گورنمنٹ کالج کے 2 پرنسپل, معروف پرنسپل, ایک ہے ڈاکٹر نذیر احمد. ارشد کا کمرہ تھا یہ جو اقبال حسن جیسا, اس میں اس کا نام تھا کوارڈرینگل. اچھا. کوارڈرینگل کا جو یہ پریفیکٹ تھا کہ وہاں پہ اس کا ہے. تو یہ اس کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے کئی گھنٹے کالج کے بعد ڈاکٹر نذیر صاحب, اور کئی گھنٹے پروفیسر رشید صاحب آ کے بیٹھتے. اور بعض وقت گورنمنٹ کالج کے مسائل بھی وہی حال ہوتے. He was a distinguished old Ravian. I'm proud of him, not because he was my brother, because he was a great old Ravian. میں کہا تھوڑی سی فاتحہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد. اللہ تعالیٰ فقیری کرے اللہ اس کو جنت کی اعلیٰ مقام علیین میں جگہ دے. کہ اللہ ارشد نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. ارشد نے کسی کے ساتھ زیادتی خدمت ہی کی ہے. دوستوں کی بھی خدمت کی اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی, بہن بھائیوں کی بھی خدمت کی, ابوال باپ اور ماں کی خدمت کی, اور بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس نے بہت مثالی زندگی گزاری ہے. شمی نے بڑا اس کے ساتھ تعاون کیا, بڑا اس کا لک آفٹر کی. اس سے پہلے سیما نے اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم کیا, اس نے بڑی لک آفٹر کی. تو اس کی میرے حساب سے ریٹنگ میں دونوں نے اپنے جگہ پہ بہترین رول ادا کیا ہے, شمی نے بھی اور سیما نے بھی. اللہ ان کو